وہ دن واقعی عام دنوں جیسا نہیں تھا۔ سورج پورے وقار کے ساتھ نکل آیا تھا، مگر اس کی روشنی میں وہ حرارت نہیں تھی جو زندگی کو متحرک کرتی ہے۔ یہ ایسی روشنی تھی جو چیزوں کو دکھا تو دیتی ہے مگر ان کے معنی چھپا لیتی ہے۔ فضا میں ایک انجانا سا بوجھ معلق تھا، جیسے وقت خود کسی فیصلے کے دہانے پر کھڑا ہوا چل رہی تھی، مگر اس میں تازگی نہیں تھی، صرف انتظار تھا، ایسا انتظار جس کی کوئی گھڑی مقرر نہیں ہوتی۔ شہر اپنی پوری رفتار کے ساتھ زندہ تھا۔ سڑکوں پر گاڑیاں دوڑ رہی تھیں، دکانوں کے شٹر آدھے کھلے تھے، لوگ فون پر باتیں کر رہے تھے، وعدے کر رہے تھے، وعدے توڑ رہے تھے، مسکرا رہے تھے، جھنجھلا رہے تھے۔ ہر چہرہ کسی نہ کسی سمت جا رہا تھا، مگر اندر سے سب ایک ہی جگہ رکے ہوئے تھے۔ قدم زمین پر پڑ رہے تھے، مگر دل کہیں اور بھٹک رہے تھے۔ انہی چہروں کے درمیان ایک شخص بھی تھا، بظاہر بالکل عام، نہ اس کی پیشانی پر کوئی خاص نشان، نہ آنکھوں میں کوئی غیر معمولی چمک۔ اگر کوئی اسے دیکھتا تو یہی سمجھتا کہ یہ بھی روزمرہ کی دوڑ کا ایک حصہ ہے، مگر اس کے اندر ایک ایسی تھکن تھی جو جسمانی نہیں ہوتی۔ یہ وہ تھکن تھی جو نیند سے ختم نہیں ہوتی، جو آرام سے کم نہیں ہوتی، جو کامیابی سے بھی مطمئن نہیں ہوتی۔ یہ وہ تھکن تھی جو روح کے ریشوں میں اتر جاتی ہے۔ وہ برسوں سے سوال کرتا آیا تھا، کبھی رات کی تنہائی میں، کبھی سجدے کے بعد، کبھی لوگوں کے ہجوم میں۔ وہ سوال جو زبان سے نہیں نکلتے، بس دل میں گونجتے رہتے ہیں۔ میں کمی کہاں چھوڑ رہا ہوں؟ اگر سب کچھ ٹھیک ہے تو دل خالی کیوں ہے؟ اس نے عبادت کی تھی، مگر اس عبادت میں ایک بے نام سا دباؤ تھا۔ اس نے علم حاصل کیا تھا، مگر اس علم نے عاجزی کے بجائے الجھن بڑھا دی تھی۔ اس نے لوگوں کی خدمت کی تھی، مگر کہیں نہ کہیں اس کے دل میں یہ خواہش بھی تھی کہ شاید اس خدمت کے بدلے اسے سکون مل جائے۔ اور جب سکون نہیں ملا تو وہ رب سے ناراض نہیں ہوا، وہ خود سے الجھ گیا۔ یہ خود سے الجھنا سب سے مشکل مرحلہ ہوتا ہے، کیونکہ وہاں کوئی دشمن نہیں ہوتا، کوئی الزام دینے والا نہیں ہوتا، صرف ایک انسان ہوتا ہے اور اس کا اندر۔ اسی الجھن میں وہ شہر کی حدوں سے باہر نکل آیا۔ نہ اس نے گاڑی روکی، نہ راستہ پوچھا، نہ کوئی نیت باندھی، بس قدم چلتے رہے، جیسے کسی اندیکھے مقناطیس نے انہیں کھینچ لیا ہو۔ اور پھر وہ ایک پرانے قبرستان کے سامنے آ کر رک گئے۔ یہ قبرستان ویران نہیں تھا، یہ خاموش تھا، اور یہ خاموشی چیخ نہیں رہی تھی، یہ سن رہی تھی۔ قبریں سادہ تھیں، کچھ پر نام واضح تھے، کچھ پر صرف مٹی کی لکیریں۔ کچھ قبریں نئی لگتی تھیں، کچھ اتنی پرانی کہ ان کی شناخت وقت کھا چکا تھا۔ یہاں کوئی اپنی کامیابی نہیں لایا تھا، کوئی اپنی ناکامی نہیں، سب صرف اپنی حقیقت کے ساتھ لیٹے تھے۔ وہ ایک قبر کے پاس بیٹھ گیا، نہ دعا مانگی، نہ سوال کیا، بس آنکھیں بند کر لے۔ یہ اس کی زندگی کا شاید پہلا لمحہ تھا جب اس نے کچھ ثابت کرنے کی کوشش نہیں کی، نہ رب کو، نہ خود کو، نہ کسی اور کو۔ وہ بس موجود تھا، بغیر کردار، بغیر عنوان، بغیر دعوے کے۔ اسی لمحے قدموں کی ہلکی سی آہٹ سنائی دی۔ وہ چونکا نہیں، جیسے اندر پہلے ہی جانتا ہو کہ کوئی آ رہا ہے۔ آنکھیں کھولی تو ایک بزرگ آہستہ آہستہ قریب آ کر بیٹھ رہے تھے۔ سادہ لباس، چہرے پر وقت کی لکیریں، اور آنکھوں میں ایسا سکون جیسے انہوں نے زندگی کو جیتنے کی کوشش نہیں کی، بس سمجھ لیا ہو۔ کوئی سوال نہیں کیا، کوئی تجسس نہیں دکھایا۔ کچھ لمحے دونوں خاموش بیٹھے رہے۔ یہ خاموشی عجیب تھی، یہ خالی نہیں تھی، یہ بھری ہوئی تھی۔ پھر بزرگ نے آہستہ سے کہا، انسان جب زندگی سے جواب مانگ مانگ کر تھک جاتا ہے، تب خاموشی اس سے بات کرتی ہے۔ یہ جملہ سن کر اس کے دل میں جیسے کوئی بند دروازہ ہل سا گیا۔ اس نے خود کو روک نہیں پایا، الفاظ خود دہ نکلے، بابا، میں سب کچھ کر کے بھی خالی ہوں۔ بزرگ نے اس کی طرف نہیں دیکھا، انہوں نے قبرستان کی طرف نگاہ ڈالی اور کہا، یہ لوگ خالی نہیں تھے، یہ بھرے ہوئے تھے، اتنے بھرے ہوئے کہ خود کو رب کے حوالے کر دیا۔ ہوا ہلکی سی چلی، درخت کے پتے ہلے، ایسا لگا جیسے کسی نے کائنات میں تسبیح کا ایک دانہ آگے بڑھا دیا ہو۔ بزرگ نے بات جاری رکھی، تو رب کو اپنی شرائط پر پانا چاہتا رہا۔ کبھی چاہا کہ وہ کامیابی دے، کبھی سکون، کبھی جواب، کبھی یقین، مگر رب شرطوں میں نہیں آتا۔ رب تب ملتا ہے جب انسان اپنی شرطیں چھوڑ دیتا ہے۔ یہ سن کر اس شخص کے اندر کچھ ٹوٹا۔ یہ غرور نہیں تھا، یہ وہ ضد تھی جو انسان کو ہر حال میں خود کو درست ثابت کرنے پر مجبور رکھتی ہے۔ اس نے پہلی بار مان لیا کہ وہ نہیں جانتا۔ یہ مان لینا
حیرت انگیز طور پر ہلکا تھا، جیسے برسوں سے کندھوں پر رکھا ہوا بوجھ زمین پر رکھ دیا گیا ہو۔ بزرگ نے آہستہ سے کہا، فقر کا آغاز تب ہوتا ہے جب انسان مان لے کہ وہ خود کچھ نہیں، اور یہی مان لینا سب سے بڑی دولت ہے۔ کچھ دیر بعد بزرگ اٹھے، نہ نام بتایا، نہ کوئی وظیفہ دیا، نہ کوئی ہدایت نامہ، وہ بس چل دیے، خاموشی کے ساتھ، جیسے آئے ہی نہ ہو۔ مگر وہ شخص جان چکا تھا کہ بات مکمل ہو چکی ہے۔ جب وہ قبرستان سے باہر نکلا تو دنیا وہی تھی، سڑکیں وہی، لوگ وہی، مسائل وہی، مگر اب وہ اندر سے خالی نہیں تھا۔ اب وہ سوالوں کے پیچھے نہیں بھاگ رہا تھا، اب وہ خاموشی کے ساتھ چل رہا تھا، اور خاموشی اب دشمن نہیں تھی، رہنما تھی۔ اس دن اسے یہ سمجھ آ گئی کہ رب کو پانے کا مطلب کچھ حاصل کرنا نہیں، بلکہ خود کو چھوڑ دینا ہے۔ اور یہی وہ دن تھا جب اس کی تلاش ختم نہیں ہوئی، بلکہ صحیح سمت میں شروع ہوئی۔ یہی تصوف ہے، یہی فقر ہے، اور یہی وہ سکون ہے جو لفظوں میں نہیں، صرف جینے میں آتا ہے۔